بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور ان کے احکام اور مسائل کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ابھی چند ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طرح یہ عشرہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ زمانے سارے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، مگر وہ اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے زمانے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کو سال کے باقی 11 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کے روز کو باقی ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کو بھی اللہ رب العزت نے باقی ایام پر ایک خاص شان اور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب ان کی عظمت کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی بات تو یقینی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے، کیونکہ قسم کسی معمولی چیز کی نہیں اٹھائی جاتی۔ فرمایا والفجر، 10ویں ذی الحجہ کی صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد 10ویں کا دن اور طاق سے مراد 9ویں کا دن ہے۔ ان دنوں کی الگ الگ قسم اٹھائی ہے کیونکہ یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں، اور حضور نے بھی ان کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن اتنے محبوب نہیں جتنے ان دنوں میں اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وَلَلْجِہَادُ یا رسول اللہ، حضور جہاد سے بھی ان دنوں کی عبادت افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی ان دنوں کی عبادت افضل ہے، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے تو وہ مجاہد پھر بہتر ہے، ورنہ ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک شب کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اب اللہ رب العزت کے رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، کتنا تھوڑا عمل، کتنی تھوڑی محنت اور کتنا زیادہ ثواب۔ یہ اس امت کے خصوصیات میں سے ہے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، مگر یہ اللہ رب العزت کے پیارے بندے، پیارے رسول کے پیاری امت، اللہ رب العزت اس امت کو نوازنا چاہتے ہیں۔ عمر ان کی تھوڑی ہے، کام ہی تھوڑا سا کرتے ہیں، مگر ثواب سب سے بڑھ کر ان کو ملتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا کرے۔ سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو جتنا رکھ سکتا ہے اتنا رکھ لے، ساری راتیں نہیں تو جتنی ہو سکے اتنی راتیں جاگ لے، مگر بالکل محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان 10 دنوں میں عشاء اور فجر کی نماز اسی ارادے سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضرور نوازیں گے۔ خاص کر 9 تاریخ یوم عرفہ کا روزہ، یہ دن
اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ حاجی اس دن میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، پراگندہ بالوں والے، سر سے ننگے، 2 چادروں والے۔ ان کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ 3 مقامات پر اللہ رب العزت کو ہنسی آتی ہے۔ ان مقامات میں اللہ تبارک و تعالی بڑے خوش ہوتے ہیں، ایک میدان عرفات میں، دوسرا صف اول کی طرف بھاگنے والوں کو دیکھ کر، اور تیسرا میاں بیوی، ان میں سے جو کوئی ایک دوسروں کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ تو ان 3 مقامات پر، ان 3 مواقع پر اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور حضور نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اس کے لیے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ مگر گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے۔ تو ان دنوں میں بہرحال توبے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عظمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت نے 2 عبادتیں ایسی مقرر فرمائی ہے جو ان دنوں کے علاوہ پورے سال کسی وقت نہیں ہو سکتی۔ پہلی عبادت حج اور دوسری عبادت قربانی کی۔ اور یہاں پر 2 باتیں اور سمجھے۔ ایک تو یہ کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک بدن کے زائد بال اور ناخن نہ کاٹے، تاکہ حجاجی کرام کے ساتھ ان کی مشابہت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیرات 1 مرتبہ بلند آواز سے ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ جس طرح مردوں پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ البتہ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور تکبیراتی تشریح یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ کے صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر مرد اور عورت پر پڑھنا واجب ہے۔ اگلے نشستوں میں قربانی کے فضائل اور مسائل کے متعلق بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔